الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق اللہ العظیم. قابل احترام علماء کرام، خدام دین، ائمہ مساجد، اس وقت گفتگو آپ حضرات کے ساتھ ہے اور اس مذاکرے میں حالات حاضرہ میں، موجودہ دور میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کو درپیش مسائل اور ان مسائل کے حل کے سلسلے میں عالم ہونے کی حیثیت سے، امام ہونے کی حیثیت سے، قدوہ اور رہنما ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر کے عند اللہ سبکدوش ہو سکتے ہیں، یہ مذاکرہ ہے. حالات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود حالات سے گزر رہے ہیں. عوام الناس ہوں، طلباء ہوں، تو ان کو کچھ حالات بتانے پڑتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ کیا حالات ہیں. لیکن خدام دین کو کیا بتانا ہے؟ وہ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور کام کی راہ کی دشواریاں دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں اس ملک میں مسلمانوں کے حق میں سیاسی صورتحال ایک نئی شکل اختیار کر گئی ہے جو آزاد ہندوستان کے 70-75 برسوں میں بالکل خلاف توقع ہے اور بالکل نئی صورتحال ہے. کبھی مسلمانوں کو وہ اطمینان تو نہیں ملا جو کسی مسلم کنٹری میں ملتا ہے، لیکن جمہوریت کا ایک سہارا تھا اور اس سہارے میں مسلمان الحمدللہ بہت سی حق تلفیوں کے باوجود، نظر اندازیوں کے باوجود، محرومیوں کے باوجود اپنے دین و ایمان کی سلامتی سے خوش تھے کہ ہم اپنے دین کے محافظ ہیں. ہماری ملک کے اندر ہم اپنی قوم میں دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، پروگرام کر سکتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کر سکتے ہیں، اطراف و اکناف سے لوگوں کی گیدرنگ کرنا اور بڑے بڑے اجتماع اور مجامع کو جمع کرنا. اس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ ہماری حکومت اور حکمران لوگوں کا تعاون حاصل ہے. ہمیں یہ اطمینان تھا کہ ہم قرآن مجید کے محافظ ہیں اور اپنے معصوموں کو اللہ کی کتاب کا محافظ بناتے ہیں اور ان کے سینوں میں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. ملک والے اس سے خوش ہوتے ہیں، ناراض کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں اطمینان تھا کہ علم دین اور امانت نبوت کی حفاظت بآسانی اس ملک میں ہو رہی ہے. زیادہ زمانہ نہیں گزرا جب ہم فخر سے اپنے جلسوں پروگراموں میں کہتے تھے کہ سارے عالم میں 56 سے زائد مسلم کنٹریز ہیں، ان میں بھی وہ آزادی نہیں دین اسلام کی حفاظت و دعوت کی جو آزادی ہمارے ملک کے اندر ہے. ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے ہم اپنے دین کی سلامتی اور آزادی سے خوش تھے. اگرچہ کہ حکومتوں میں ہماری حصہ داری نہیں تھی، اگرچہ کہ نوکریوں میں ہمارا تناسب ہمیں نہیں ملتا تھا، اگرچہ کہ ملک میں مسلم ریزرویشن 0 کے درجے میں تھا،
تعلیم میں اور سہولتوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی پچھلی حکومتوں میں بھی، اور اقلیتی وزارت بنتی تو تھی لیکن اس میں مسلمان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب چیزوں کو ہم بالکل اوائڈ کر دی، نظر انداز کر دیتے تھے، چھوڑو کیا کرنا ہے، رہنا کتنا ہے دنیا میں، جیسی بھی گزر جائے گی، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمارا دین سلامت ہے، ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، کچھ نہ دے حکومت ہم کو، لیکن ہمیں آزادی سے اپنے دین پر قائم رہنے، اس کی دعوت دینے، اپنی قوم کی تربیت کر لینے، اپنی قوم کو دین سے جوڑے رکھنے کی کوششیں کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس وجہ سے کبھی ہمارے حالات کو ہم نے نہیں دیکھا، مادی حالات کو کبھی نہیں دیکھا، بس یہی اطمینان تھا کہ اس ملک کا دستور، اس ملک کا آئین وہ سب کے لیے قابل قبول ہے، اور اس کے بنیادی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس ہر قوم کو اس کی آزادی دے رہی ہے۔ ہم بھی آزاد ہیں، ہمیں ہمارا دستور بچا رہا ہے، اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہماری عدالتیں ہمارا تحفظ کریں گی، ہمیں ہمارا حق دلائیں گی۔ یہ جتنے اطمینان تھے، مختصر لفظوں میں یہ سمجھنا چاہیے خدام دین کو کہ گزشتہ 2 سرکاری میعادوں کے درمیان میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے۔ ہمارے اندر بے اطمینانی پیدا ہو گئی، ہمارے اوپر ہمیشہ تلوار لٹک رہی ہے۔ روز صبح میں کوئی بیان ایسا آتا ہے جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، ایسے پروگراموں کا اعلان ہوتا ہے جس سے ہماری تشویش بڑھ جاتی ہے۔ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے بعد کی بات ہے، بہرحال مشوش رکھنا تو چل رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ خوف زدہ بھی نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا ہو سکنا بھی کوئی آسان کام نہیں، لیکن تشویش میں تو ہیں۔ روز ایک ٹینشن، روز ایک پریشانی، روز ایک خبر جو ہم ہی کو پریشان کرتی ہے، اور ملک میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ صورتحال کبھی بھی آزاد ہندوستان میں نہیں رہی، یہ صورتحال نہیں رہی۔ انگریزوں نے 200 سال حکومت کی، ہمارے ہاتھ سے چھینی۔ آپ کے سامنے تاریخ پر ابھی ایک محاضرہ ہو چکا ہے، تازہ ہوگا خود مدرسے والوں کے ذہن میں، جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں سن چکے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں تاریخ کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے علماء کرام خدام دین بن کر میدان میں اترتے ہیں، پر وہ اپنے ملک میں اپنی حیثیت سے واقف نہیں ہوتے۔ جو بھی صورتحال گزری ہے اس میں اتنا آپ دھیان میں رکھ سکتے ہیں، موٹی سی بات ہے کہ جس کا مال چھینا گیا ہے فکر اسی کو ہوتی ہے، درد اسی کو ہوتا ہے، غم اسی کو ہوتا ہے۔ ہم سے اقتدار چھینا گیا تھا تو ملک میں بے چین ہم ہی ہوئے تھے، اور کوئی نہیں ہوا تھا۔ وہ کل بھی رعایا تھے، بعد میں بھی رعایا تھے۔ فرق یہ ہو گیا کہ ان کا آقا بدل گیا۔ کبھی مسلمان ان کا آقا تھا، ان پر حکمراں تھا، کبھی عیسائی ان پر حکمراں ہو گیا، تو انہیں کیا فرق پڑا؟ کسی قوم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن جو آقا تھا وہ غلام بنایا گیا، جو حکمراں تھا وہ رعایا ہو گیا، تو دکھ درد تو اس کو ہوا، اور قربانی، ایثار اور اپنی چھنی ہوئی دولت کو واپس لانے کی فکر فطری طور پر نیچرلی صرف مسلمانوں کو ہو سکتی تھی اس ملک میں۔ اسی لیے انہوں نے ایثار کیا، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے ٹکرایا اپنے کو
وہ لوگ جن کے گھروں سے سینکڑوں گھروں میں چولہا جلتا تھا، انگریز کے تسلط کے بعد ان گھروں کی شریف زادیاں گھروں پر کاسہ گدائی لے کر ٹھہرنے پر مجبور ہوئی۔ ہمارا وہ کربناک تاریخ کا حصہ ہے جس میں ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ ہم پر بیتی تھی، یہ تکلیف ہم کو پہنچی تھی، یہ دردناک اور تلخ مناظر ہم دیکھ رہے تھے، اس لیے مجاہدہ، قربانی، ایثار ہم نے کیا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے کیا، ہمارے علماء نے کیا، فریضہ ملی سمجھ کر کیا، عبادت سمجھ کر قربانیاں دیں، ایثار سے کام لیا، جانیں قربان کی۔ ہماری تاریخ ہمیشہ دو شہیدوں کے تذکرے کے بغیر نہیں رہتی، ہمارے تو خطبوں میں بھی ان کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سب ہم نے کیا، یہ مدرسے والوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر بھی ان کا اقتدار مضبوط ہوا، وہی حکمراں بنے۔ لڑائی جاری رہی مسلمانوں کی، کوششیں اور فکریں ہوتی رہیں، لیکن مسلمانوں کے دین ایمان کے لیے ایسی مشکلات کبھی نہیں کھڑی کی گئیں۔ انگریزوں کی طرف سے بھی جو مشکلات اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یعنی مشکلات کی باتیں آ رہی ہیں، ابھی عملی طور پر ہم اس میں مبتلا نہیں کیے گئے ہیں، لیکن اس کی خبریں، اس کے منصوبے، اس کے اعلانات جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کی زبانوں سے آ رہی ہیں، ان کی طرف سے سننے کو مل رہی ہے۔ تو ظاہر ہے ایک قوم جس کے نزدیک اس کے دین، اس کے ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز اس کے پاس نہیں ہے، جب اس کے دین ہی پر آنچ آئے گی تو وہ کیسے گوارا کریں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ ہم سکھ کی روٹی کیسے کھا سکتے ہیں؟ حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ رعایا کو چین سے رہنے دے، لیکن یہاں آئیڈیالوجی یہ بنائی گئی، سوچ یہ بنائی گئی، حکمت عملی یہ بنائی گئی سیاست کی کہ مسلمانوں کو ٹینشن میں رکھ کر اور غیر مسلموں کو متحد کر کے سکون دے کر، اطمینان کا جھانسا دے کر ان کی طاقت سے حکمرانی کی جائے۔ یہ تقریباً 10-12 سال پہلے موجودہ حکمرانوں کی ایک اہم شخصیت نے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کھلم کھلا کہا تھا، جبکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اس وقت اس چینل کے ذریعے پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے۔ تو کہا تھا کہ جانتا ہوں کہ پوری دنیا سن رہی ہے، اور پوری دنیا کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ اب تک کانگریس نے مسلمانوں کو لے کر اور ہندوؤں کو بھڑا کر حکمرانی کی تھی، اب ہم آئے ہیں مسلمانوں کو آپس میں بھڑا کر اپنی قوم کو جوڑ کر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کھلے عام ٹی وی پر سبرامنیم سوامی نے یہ انٹرویو دیا تھا۔ یہ کب؟ جبکہ یہ حکومت نہیں بنی تھی تب دیا تھا، کہ اپنی پالیسی بتائی تھی کہ ہم اس طرح آنے ہیں، یہ ہماری حکمت عملی ہوگی، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہوگی، اور نام لے کر کہا تھا کہ دیوبندی بریلی کو لڑائیں گے، سنی شیعہ کو لڑائیں گے، اہل حدیث اور حنفی کو لڑائیں گے۔ پڑھا لکھا آدمی ہے، مسلمانوں کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، اس لیے نام بنام سب کو ملا کر کے کہا کہ ایسے ہم ان کو الجھا کے رکھیں گے اور اپنا کام کر لیں گے، اپنی قوم کو جوڑ کے ہم اپنا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے،
ہر ایک کو اپنا ذہن بنانے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنا طریقہ کار متعین کر لینے کا حق ہے، لیکن خدام دین کو، علماء اسلام کو، دعات اسلام کو اپنا کام کرنے کے سلسلے میں حکمت عملی متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو ان کے رستے سے ہٹانا بھی موجودہ حکمرانوں کے ایجنڈے میں داخل ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، بلکہ میری اپنی یادداشت میں ہر کسی پریس ریلیز میں، ہر کسی پریس کانفرنس میں موہن بھاگوت جی کا ایک جملہ ضرور رہتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ہمارا ہی خون ہے، ہماری ہی برادری ہیں، اگر وہ اپنے گھر آ جانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر واپس آ جائیں، اور اگر اس نئے دین میں ہی رہنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کسی وجہ سے اختیار کر لیا ہے تو اسی دین میں رہیں، مگر بالادستی چھوڑ دیں۔ یہ ہمیشہ کہیں گا، وہ جب بھی بات کریں گے تو یہ بات ضرور کہیں، جس کا صاف پیغام یہ ہے کہ ملک میں مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، پر برابری نہ بتائیں، حقوق نہ بتائیں، نہ جتائیں، جیسے بھی ہم رکھیں رہ جاؤ۔ یہ پیغام ہے جو میں گڑھ کے نہیں بول رہا ہوں آپ کو، ہر پریس کانفرنس میں ان کا یہ پیغام دنیا کے سامنے ہے، اور یوٹیوب پہ موجود ہے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن ہم لوگ سوچتے ہی نہیں کچھ بھی۔ جب تک ہمارا کام چل رہا ہے ہمیں کچھ بھی سوچنا نہیں، جب کام اٹکے گا تب دیکھیں گے۔ یہ ہمیشہ سے ہماری فطرت رہی۔ ہر قوم، اور خود یہ قوم 70 برس کا سے ایک منصوبہ بنا کر منظر پہ آئی ہے۔ 70 سال انہوں نے صبر کیا ہے، اقتدار میں نہیں گھسے، عہدے نہیں مانگے، 70 برس تک انہوں نے اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ رکھا، عملی تجربے کرتے رہے، اور کئی لاکھ شاخائیں بنا کر پورے ملک کے اندر اپنے نظریے کو فالو کرنے والے کروڑوں لوگ تیار کر لیے، اور پرائمری سے لے کر کے IAS تک، IPS تک بڑے بڑی تعلیم اپنی نگرانی میں اپنا نظریہ دے کر انہوں نے تیار کی۔ آج ان کی جھولی میں جج بنانے کے لیے جج موجود ہے، حکمران بنانے کے لیے حکمراں موجود ہیں، سیکریٹری بنانے کے لیے سیکریٹری موجود ہے، چانسلر بنانے کے لیے چانسلر موجود ہے، گورنر بنانے کے لیے گورنر موجود ہے۔ ان کو ایک کام کے لیے بھی کسی دوسرے کی محتاجی نہیں ہے، سب ان کی شاخہ کے پڑے ہوئے موجود ہیں، انہی کو بٹھا دیتے ہیں، اور وہ اپنا نظریہ بچپن سے 55 تک سیکھے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں۔ ہم ان کو کیا برا کہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کسی کو برا کہیں، اس واسطے کہ جو 70 سال کی قربانی کے بعد سامنے آیا ہے اس کو پھل ملنا چاہیے، اور اسے پھل مل رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کچھ سوچا ملک کے حالات کے بارے میں، ملک میں اپنی کوئی سیاسی حکمت عملی، ملک میں اپنی کوئی سیاسی قوت، تو ہم نے سوچا نہیں، ہم آپس میں لڑنے میں رہ گئے، ایک دوسرے کو گرانے میں رہ گئے، ہم نے سوچا نہیں۔ الحمدللہ یہ جو مجمع ہے، اس مجمع نے دین کو مقصود بنایا تھا، وہ اپنے دین کی حفاظت میں لگے رہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے، اس کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، آنچ نہ آ جائے کتاب و سنت پر، تو اس کا کام کرتے رہے۔ ایک جماعت دعوت کے لیے کھڑی ہوئی، وہ دعوت دیتی رہی۔ یہ جتنے بھی ہم نے بڑے بڑے تاریخی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، یہ سب کے سب اپنی قوم کے لیے کیے ہیں، ملک کے لیے ہم نے کچھ سوچا نہیں، ملکی اعتبار سے ہم نے کچھ سوچا نہیں۔
ملت کے لیے تو الحمدللہ ہماری تاریخ ہے، شاید ہی کسی ملک میں ایسی شاندار اور تابناک اور روشن تاریخ ملے گی جو الحمدللہ اس ملک کے علماء کرام کی تاریخ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ایک کام تو بہت اچھا ہم نے کیا، اب کر بھی رہے ہیں، لیکن اب اس کام پہ بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو گھیر گھیر کے لائی جا رہی ہیں۔ کئی قوانین ریاستوں میں نئے بنے ہیں اور کئی قوانین مرکز نے بل پیش کر کے بنائے ہیں، پاس کرا دیے ہیں، وہ اب قانون کا حصہ بن گئے، ہمارے دستور میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس میں کون سے قوانین ایسے ہیں جو صرف انتظام مملکت کے لیے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ہم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ لیکن جو قوانین بنائے گئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے لیے تو وہ قابل فکر ہیں۔ کسی قانون کا ٹائٹل یہ نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں، لیکن ہر قانون کا اگر آپ غور کریں گے جو جدید بنے ہیں اس 9 برس کے اندر، ہر قانون کے ڈرافٹ میں غور کریں گے تو بین السطور میں آپ کو نظر آئے گا، تحت اللفظ میں آپ کو دکھائی دے گا، آپ کی بصیرت کو، آپ کی قابلیت کو نظر آئے گا کہ نشانہ کون ہے، رخ کس طرف ہے، اس کا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ NEP کو لے لیجئے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں بنائی گئی اور متعارف کرائی گئی انٹرنیٹ کے اوپر، 460-65 صفحے کے اوپر، نئی تعلیمی پالیسی۔ کوئی نئی بات نہیں تھی، ملک میں ہر 30 برس کے بعد نظام تعلیم کو بدلا جاتا ہے، حالات میں غور کر کے، تقاضوں میں غور کر کے اس کو اور اچھا بنانے اور سہولت بخش بنانے کے لیے ہر 30 برس میں ایک دفعے ایجوکیشن سسٹم چینج ہوتا ہے۔ آزاد ہندوستان میں 2 مرتبہ ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ 36 برس کے بعد اس حکومت نے، موجودہ حکومت نے ایک خاص پس منظر میں اس کو کمیٹی بنائی، جس کا صدر وزیر اعظم کو بنایا گیا، جس میں مخصوص نظریہ رکھنے والے لوگوں کی اکثریت رہی، اور انہوں نے جو نیا نظام تعلیم بنایا وہ نیٹ پہ ڈال دیا اور موقع دیا گیا کہ اس پر جرح کی جا سکتی ہے، اپنی تنقیدیں پہنچائی جا سکتی ہیں، اس کا موقع دیا گیا۔ اصولی طور پر 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا لاک ڈاؤن وغیرہ کی پریشانیوں کی وجہ سے، دیر سے معلوم ہوا۔ مسلمانوں نے تب توجہ دی، جمعیت العلماء نے، دارالعلوم دیوبند نے، جماعت اسلامی نے اور ذی اثر علماء نے اس سلسلے میں غور کیا اور اپنے اپنے اعتراضات کو بھیجا۔ 1 لاکھ سے زائد اعتراضات پہنچے، تحفظات پہنچے۔ اس کے باوجود اس کو ایک مختصر ڈرافٹ بنا کر کے صرف 60 پیج کا جلدی میں پارلیمنٹ میں پیش کر کے اسے پاس کر دیا گیا، منظور کر دیا گیا کہ یہ نئی تعلیمی پالیسی قابل قبول ہے اور منظور ہے پارلیمنٹ کو۔ لوک سبھا نے منظور کیا، راجیہ سبھا میں گیا، ایوان بالا نے بھی منظور کر دیا، کوئی مزاحم نہیں ہوا، کوئی مقابلے پہ نہیں آیا، تو وہاں بھی منظور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد واپس گیا اس ایجوکیشن کمیٹی کے پاس جس نے اس کی سفارشات کی تھی، وزارت تعلیم، اور 22 دسمبر 2022 کو ہندوستانی پارلیمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے قانونی طور پر اعلان کر دیا کہ 2020 میں معزز وزارت تعلیم نے جو نظام تعلیم ہندوستان میں متعارف کرایا تھا وہ آج سے قانوناً ہندوستانی اقوام پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان ہوا اور نافذ ہو گیا۔
وہ نظام تعلیم جس کے دو حصے ہیں، ایک نظام تعلیم سہولت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ پورے دنیا میں سب سے اچھے نظام تعلیم کے مماثل نظام بنایا گیا ہے، اپنے فن کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ تمام ایجوکیشنلسٹ اور ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا نظام تعلیم بنایا گیا ہے، سہل الحصول ہے، بچوں کے لیے اس میں رعایتیں ہیں، غریبوں اور کمزوروں کے لیے بہت سی سفارشات ہیں، اور ہر ہندوستانی بچے کو 4 سال کی عمر سے 18 برس کی عمر تک اسکول میں رہنے کا انتظام کیا گیا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ اس پہلو کے اعتبار سے قابل تعریف اور نہایت شاندار نظام تعلیم ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اسے کلچرلی بھارتی کلچر دے کر تیار کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندوانہ اور مشرکانہ تہذیب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھارت کے کلچر کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ ہم نے اول تا آخر مکمل اس کا مطالعہ کیا ہے، واقعی اتنے قابل لوگوں نے بنایا ہے کہ کسی بھی دفعہ کو بنیادی حقوق سے ٹکرانے نہیں دیا ہے، اور اپنے آپ کو سیف رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ہم کہیں بھی کورٹ ووٹ میں جا کے نہیں بول سکتے۔ بعض علماء بولتے ہیں کہ صاحب سپریم کورٹ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، اگر نافذ ہوگا تو جائیں گے، تو کچھ بھی چارہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اپنے کو سیف رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اس لیے وہ نافذ ہو چکا ہے، دیر سویر ہر ریاست میں آئے گا۔ اور ہندوستان کا وہ نظام تعلیم، اس کو قومیایا گیا ہے، یعنی پورے ملک میں ایک ہی نظام تعلیم ہوگا۔ پہلے جیسے ریاستی نظام ہوتے تھے ویسے نہیں رہیں گے، ایک ہی نظام پورے ملک میں چلے گا۔ کوئی ریاست قبول نہیں کرے گی تو اس کا تعلیمی بجٹ مرکز روک دے گا، اس لیے ریاستوں کو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ صرف ریاستی زبان بدل دیں گے، باقی پورا وہی نصاب، وہی سسٹم، وہی سب چلایا جائے گا۔ اس کے خد و خال کو علماء نے دیکھا غور سے، تو سمجھ میں آیا کہ یہ پورا کا پورا ہندوانی نظام ہے، تعلیم کا ہندوانی نظام ہے، لیکن وہ نہیں مانتے کہ یہ ہندوانی نظام ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ بھارتی کلچر کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اور آپ بھی بھارتی ہیں، مسلمان ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، بھارت کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب بھارتی ہیں تو بھارت کے کلچر سے کیا دشمنی ہے آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ نہیں قبول کرو تو دیش دروہی و باغی کہا جائے گا آپ کو۔ قبول کرو، اور قبول کرو تو ہمارے عقیدے اور ہمارے آستھا کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کا رنگ مشرکانہ ہے، اور ہم موحدانہ زندگی گزارتے ہیں، موحدانہ نظریات رکھتے ہیں۔ اور قوموں نے اس کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دی کہ سبھی کے پاس تقریباً شرک گوارا ہے، چلتا ہے۔ مسئلہ آ کے مسلمانوں کا ہو گیا کہ یہاں شرک نہیں چلتا۔ ایک شنکراچاریہ اورنگ آباد میں تقریر کر رہے تھے، ہم بھی اس میں موجود تھے، تو اس نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، مسلمانوں کو جن چیزوں پر آپ وفاداری پرکھ رہے ہیں، وطن کی محبت پرکھ رہے ہیں، وفاداری پرکھ رہے ہیں، یہ پرکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ آپ وندے ماترم پر ان کو مت پرکھو، سوریہ نمسکار پر مت پرکھو ان کو، آپ ان کو بھارت ماتا کی بنیاد پہ مت پرکھو۔ عام مسلمانوں کی وفاداری، ان کی خدمت، ان کا جذبہ، ان کا تعلق، ان کی محنتیں، ان کی صلاحیتوں کا ملک کے لیے استعمال ہونا، یہ چیزوں پر پرکھو۔
آپ اپنے عقیدے پر ان کی وفاداری پرکھو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اور اس نے بڑی اچھی بات یہ بتائی کہ مسلمان وہ قوم ہیں جن کے مذہب کی بنیادی اینٹ وہ توحید ہے، اس میں وہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر وہ ذرا بھی سمجھوتا کریں گے تو ان کی پوری دین کی عمارت ہی گر جائے گی، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اور ایک اچھی مثال دی، اور مثال یہ دی کہ مسلمان اپنے دل میں پوری کائنات میں اگر کسی کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں تو وہ محمد کو سمجھتے ہیں، اور ان کے آگے بھی نہیں جھکتے تو بھارت کی زمین کے آگے وہ کیسے جھکیں گے؟ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری کیا ہے۔ اور کیا یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں؟ یہ لوگ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، مسلمان کو قریب سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چاہ ہی یہ رہے ہیں کہ بھارت ایک ایسے کلچر کے ساتھ سامنے آئے جو اشوک سے پہلے کا کلچر ہے۔ انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے ما قبل عہد وسطیٰ، اس سے پہلے کا بھارت، یعنی مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کے بھارت کے طرز پر بھارت بنانا ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ بھائی ہندوانہ بھارت بنانا ہے، جمہوری بھارت نہیں بنانا ہے۔ اسی کے لیے جد و جہد ہو رہی، کوشش ہو رہی، روز روز جو قصے پیش آتے ہیں، روز روز بیانات آ جاتے ہیں کسی کے، آئے دن کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پھر وہ بات دب جاتی ہے یا آگے بڑھ جاتی ہے وغیرہ، یہ سب ماحول بنانے کے واسطے ہے۔ جو ان کو کرنا ہے وہ کریں گے، اللہ نے ان کو اقتدار پر بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک اقتدار سے کسی کو ہٹائے گا نہیں وہ ہٹ نہیں سکتا، اور جب تک اللہ بٹھا کے رکھیں گے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن ہم اسلام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ مسلم امہ کی حفاظت کیسے کریں؟ جس عمر کے ہم لوگ ہیں اور ہمارے نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو کوئی خطرہ نہیں، انشاءاللہ یہ ایمان پر مضبوط جمے رہیں گے، اس واسطے کہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اور جس طرح ان کو اپنا عقیدہ ملا ہے۔ انگریز برٹش کی طاقت لے کر بھی ہندوستانی مسلمانوں کو کرسچن نہیں بنا سکا، تو اب کون ان کو ہندو بنانے والا ہے؟ یہ تو مشکل کام ہے، یہ ہونے والا نہیں۔ اسی میں ہمت ہار کر، اسی میں اپنا قدم پیچھے ہٹا کر انہوں نے ایک آسان راستہ نکالا، اور وہ آسان راستہ یہ ہے کہ پورے ملک کے بچوں کو ایک ہی نظریے پر لے آؤ، کسی بھی مذہب کے ہوں، سب کو ایک نظریے پر لے آؤ، ایک رنگ میں رنگ دو۔ یہ ان کا اپنا منصوبہ ہے۔ بڑوں سے ٹکرانا بیکار ہے، کوئی سننے والا ہے نہ بدلنے والا ہے دین اپنا دھرم۔ جتنے سوشل میڈیا پہ آئے سب فیک نیوز اور جھوٹ پر مبنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے مقابلے میں کچھ بے حیائی کے واقعات، کوئی نامناسب واقعات مسلمانوں میں بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک وہی تھوڑی بڑھ رہا ہے، زناکاری بھی بڑھ رہی ہے، شراب نوشی بھی بڑھ رہی ہے، تو دین گھٹ رہا ہے تو بے دینی بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ کسی کی کامیابی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں، یہ کسی خاص تحریک کی کامیابی نہیں ہے، وہ اپنی دین کی کمزوری سے مسلمانوں میں ایسے واقعات آ رہے ہیں۔ اور اس کا اہم سبب خاص طور سے لڑکیوں کے ارتداد کا وہ کالج کلچر ہے، وہ کسی کی کوشش نہیں ہے، کالج کلچر ہے جو اس کا اہم سبب ہے۔ اس لیے ہم کو مثبت طریقے پر سوچ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خطرہ مجھے نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے خطرہ میرے جوان بچوں کو بھی نہیں ہے۔
خطرہ ان کو ہے جو ہمارے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں، جو ہمارے گود میں پل رہے ہیں، خطرہ ان کو ہے۔ ان بچوں بچیوں کے لیے سوچنا ہے خدام دین کو، کل یہ ہمارے ہاتھ سے چھین لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ NEP کے مطابق 4 سال کی عمر سے بچے کو اسکول جانا کمپلسری ہے۔ بچہ ہو یا بچی، کسی کا ہو، کسی مذہب والے کا ہو، 4 سال کی عمر سے اسکول میں رہے گا، 18 سال کی عمر تک اسکول جائے گا، کیونکہ 12ویں جماعت تک ہر ہندوستانی بچے کو تعلیم حاصل کرنا کمپلسری ہے، 12ویں جماعت تک، اور اس کے لیے 4 سال سے لیا ہے۔ اور جو انہوں نے نظام بنایا ہے 5+3+3+4، یہ 12ویں تک لے جانے کا سسٹم انہوں نے بنایا ہے۔ NEP میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سائنسی تحقیق سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ 4 سال کی عمر سے بچہ تحمل علم کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے ایسا فریم ورک تیار کیا ہے کہ 4 سال کی عمر ہی سے اسکول آنا شروع کر دے بچہ۔ آپ پہلے مدرسہ بھیج کے حافظ بنا کے ادھر بھیجیں گے، پڑھانا ہے ہم کو، لیکن پہلے دینی تعلیم پڑھا لیں گے، پہلے قرآن پڑھا لیں گے، پہلے مکتب کی تعلیم پوری کر لیں گے، ایسا سوچا کرتے تھے اور سوچنے کا حق تھا آپ کو۔ لیکن یہ جو قانون بنا ہے، اور قانون بن چکا ہے، اس کے تحت آپ گھر میں جو سکھانا ہے سکھا لیں، لیکن 4 سال کے بچے کو دوسرے کسی ادارے میں نہیں بھیج سکتے، سیدھے مدرسہ اسکول بھیجنا پڑے گا آپ کو۔ ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے مدرسے میں بھی تو اسی عمر کے بچے آ کے ناظرہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی اسی عمر میں آتے ہیں، اور 18 برس 20 برس تک تقریباً عالم بنتے ہیں۔ تو یہی عمر تو سب وہ لے رہے ہیں، جب یہ عمر اس میں جائے گی تو یہ کب پڑھیں گے؟ پہلے 4 سال سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور 18 برس 20 برس کے بعد پھر کیا مدرسے کا رخ کریں گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 18 سال کے بعد پڑھ لو، 12ویں تک پڑھ کے تم مذہبی تعلیم حاصل کر لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ 12ویں تک پڑھنے کے بعد آپ عالم بن لو، مفتی بنو، کیا بنتے بنو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ دستور یہ قومی تعلیمی پالیسی میں یہ بات کہی ہے انہوں نے، ہم کو کسی کے مذہب سے اختلاف نہیں، مذہب کی تعلیم کا بنیادی حق بھی ہم نہیں چھین رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا ہر شہری تعلیم یافتہ ہو، کم سے کم 12ویں تک تعلیم یافتہ ہو۔ اب 12ویں کی سرٹیفکیٹ پر آپ کی موٹر سائیکل کا رجسٹریشن بھی موقوف ہے، 12ویں کی سرٹیفکیٹ پر آپ پہ کسی نے ظلم کیا تو FIR درج کرانے کے لیے بھی پیش کرنا پڑے۔ اس طریقے سے اس کو ایک لازمی جز بنا دیا گیا، ضروری اور کمپلسری بنا دیا گیا۔ یہ قانون آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کے دور میں ہی پاس ہو گیا تھا، جس کا عنوان RTE ہے، قانون حق لازمی تعلیم۔ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق 10ویں تک پڑھنا لازم۔ انہوں نے جو NEP لایا ہے اس میں 12ویں تک پڑھنا لازم ہے۔ عمر کا فرق اس میں تھوڑا ہے، اس میں تھوڑا ہے، جس کو وہ لوگ دہلی ہائی کورٹ میں پیش کر چکے ہیں کہ اس کا عمر کا فرق کو صحیح کر دیا جائے۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ سب باتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایسا ہی سوچ کر ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماری۔ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو نماز پڑھانا ہے، ہم کو مدرسے میں قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہی سمجھتے رہے ہم، اور یہی سمجھ کر اب ایسے جگہ پر آ گئے کہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو میں یاد دلاتا ہوں، اور اگر نہیں پڑھا ہوگا تو آپ پڑھیں۔ اردو زبان میں بھی ہے نئی قومی تعلیمی پالیسی، اردو زبان میں بھی چھپ گئی ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم حاصل کرنے میں اگر کوئی مانع ہوگا، چاہے سرپرست والدین مانع ہوں، چاہے کوئی دوسرا مانع ہو،
جو بھی مانع ہوگا اس کا یہ روکنا قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے. چاہے کوئی بھی مانع ہو بچے کی تعلیم میں، یہ قابل تعزیر جرم ہے. اور ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل ہیں. وہ نیشنل چلڈرن رائٹس والوں کو بھی تعلیم سے جوڑ لیے ہیں. انہوں نے محکمہ صحت کو بھی تعلیم سے جوڑ لیا ہے. اور غور سے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پورا کا پورا نشانہ بنایا گیا ہے مدارس اسلامیہ عربیہ کو. یہ سمجھ میں آتا ہے. اگرچہ کہ ظاہری الفاظ سے کہیں بھی اٹیک نہیں کیا گیا ہے تو ہم الزام نہیں لگا سکتے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا اگر نافذ ہوگا تو؟ نتیجہ وہی نکلے گا جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، پڑھنے سے جو دکھائی دے رہا ہے وہی نکلے گا. یہ سب بتانے کا مقصد مایوس کرنا نہیں ہے آپ کو. یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کو فکر مند زندگی گزارنی چاہیے، ہم کو حوصلہ بلند رکھنا چاہیے. جتنے بھی بگولے گریں گے ہمارے ایمان پر، ہمارے بچوں کے ایمان پر، ہم اس کا مقابلہ کر کے ان کے دین کو بچائیں گے، ان کے ایمان کی حفاظت کریں گے. ہم چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہندوستان میں پھر 25 کروڑ مسلمان ہی ہوں گے. انہیں کڈنیپ نہیں کیا گیا ہوگا، انہیں اغوا نہیں کیا گیا ہوگا. مسلمان ہی نظر آئیں گے اور راسخ العقیدہ مسلمان نظر آئیں گے ہمارے پیچھے. ورنہ صورتحال سامنے والے کی کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ گزر جاؤ تھوڑے تھوڑے کر کے، پیچھے سے آنے والے ہم خود اپنے مرضی کے لے آئیں گے. وہ ان کا سوچنا ہے. ہمیں یہ طے کر دینا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، ہم سے زیادہ پکے مسلمان چھوڑ کے جائیں گے پیچھے. یہ ہم لوگوں کا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں، دعویٰ تو ایک دفعے بھی مت کرو. نبی دعویٰ نہیں کرتا ہے، کام کر کے بتا دیتا ہے. ہمارے اکابر اسلاف ہندوستان میں، ہمارے ائمہ تاریخ جو کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیے، دعویٰ کہیں نہیں کیا انہوں. تو ہمیں دعوے کرنے کا نہیں ہے. یہ تو میں نے اس لیے کہلوایا کہ ہم بے حوصلہ نہ ہو جائیں، پست ہمت نہ ہو جائیں. حالات آتے ہیں جاتے ہیں، حالات کو آنا ہی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لیکن کیا ایمان کمزور ہوگا؟ حالات کیا ہمیں ایمان کا سودا کروائیں گے؟ حالات کیا ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے؟ نہیں. ہمارے اسلاف کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالے گئے، اس میں جل کر کباب ہو گئے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. دنیا کو، مسلمانان ہند کو مرتد کرنے کا خواب چکنا چور کر لینا چاہیے. وہ اس میں کبھی کامیاب ہونے والے انشاءاللہ نہیں ہیں. مگر جو خطرہ ہمارے بچوں پہ منڈلا رہا ہے، ان کو بچانے کے لیے ہم نہیں رہیں گے. جب تک ہم ہیں اپنا پروڈکٹ تیار کر دینا ہے. یہ ہے آج آپ کی ذمہ داری. جتنے بھی مکاتب کے ذمہ دار تشریف لائے ہیں، جتنے بھی علماء ائمہ خدام دین یہاں موجود ہیں، اس ادارے کے معزز ذی صلاحیت ماشاءاللہ ایک سے ایک قابل علماء یہاں موجود ہیں. وہ تو کسی باہر والے آدمی کو بلا کے بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ قابل آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی کوئی غلط فہمی مجھے نہیں ہے. آپ کو خوش فہمی ہوگی، لیکن مجھے کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے. آپ کے پاس ایک سے ایک ذی صلاحیت، نہایت قابل، نہایت کارآمد جماعت موجود ہے. آپ لوگ خود جتنے یہاں مکاتب کے، چاہے صرف حافظ قرآن کیوں نہ ہو، وہ بھی منقلب ہے. وہ یہ اپنے دل میں جذبہ رکھے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، میں پورے شہر میں انقلاب لا سکتا ہوں، کیونکہ انقلاب کی کتاب ہی قرآن ہے. قرآن ہی نے مکے میں انقلاب لایا، قرآن ہی نے عالم کی بساط الٹی ہے،
قرآن ہی تو ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ سوتے ہادی، عرب کی زمیں ساری کی ساری جس نے ہلا دی۔ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مکہ کے 360 بتوں کے عشاق کو ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والا کس طاقت نے بنایا؟ وہ طاقت قرآن کی، وہی طاقت آپ کے سینے میں موجود ہے۔ آپ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ جس کو جو کرنا ہے کرے، ہم کو جو کرنا ہم کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مکتب چلانا ہے۔ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا ان حالات کے سامنے رکھ کر، پیش منظر میں جو کچھ میں نے ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تفصیل تو بہت ہے، بدلے ہوئے حالات کی تفصیل بہت ہے۔ بعض دفعے تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مومن مایوس نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم خدا کے بھروسے پہ مایوس نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تب ہماری ذمہ داری بہت ہے۔ کل تک آپ اپنے کو جتنا ذمہ دار اور مسئول سمجھتے تھے ملت کی طرف سے، آج آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ مسئول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مسئول آپ کسی کے بھی سامنے نہیں، فی الحال اپنے سامنے مسئول ہیں، اور فی المعال خدا کے سامنے مسئول ہیں۔ اس لیے میں میری ذمہ داری کو محسوس کروں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کر گزروں۔ آپ پالنپور میں، آپ کے ایسے علاقے میں، اس کے تدین، دینداری، باحجابی، جو آپ کو جن علاقوں میں خاص دین کے قصبے دیہات نظر آ رہے ہیں، آپ پیچھے جا کر دیکھیے کہ کیا پہلے بھی ایسا ہی تھا؟ مسلم حکمرانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد گجرات کے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں جہالت کہاں تک تھی؟ عقیدے تک درست نہیں تھے۔ لیکن آج یہ بات نہیں ہے تو بڑا خوش عین منظر ہے۔ یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ توحید پرستوں کی اتنی بڑی تعداد، یہ علماء کرام حفاظ قرآن، ہر محراب، ہر منبر کتاب و سنت کی گونج سے گونج رہا ہے، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ جب نہیں تھا، تب جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کی تاریخ پڑھی، ان کو چلنا مشکل تھا، ان کو محلوں میں جانا مشکل تھا، سر پھٹے ہیں، خون بہا ہے۔ آج آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ زمین بنا کے جن لوگوں نے دی ہے، ان سلف کو فراموش مت کیجئے، تو آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، آپ کام کریں گے۔ جب تک ہم اپنے اسلاف کو اپنا اسکرین پر نہیں رکھیں گے، اپنے منظر پر نہیں رکھیں گے، تب تک ہم کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، سب آگے بڑھ کے ترقی کرتے ہوں گے، سب آگے دیکھ کے چلتے ہوں گے، ہم پیچھے دیکھ کے چلتے ہیں۔ ہم اپنے نبی تک پیچھے چلے جائیں گے، ہم صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیں گے، ہم اپنے نبی کا خون یاد کریں گے، ہم اپنے نبی کے آنسوؤں کو سوچیں گے۔ ہماری تصور کی دنیا میں ہمارا نبی پچھلے پہر زمین پہ سر رکھ کر کے آنسو بہا رہا ہوگا، اور وہ آنسو ہمیں نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر ہمارے کام میں کیا برکت آئے گی، کیا طاقت ہوگی، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم خود اپنے سے حیران ہوں گے کہ کیا میں نے یہ کام کر دیا، اپنے سے حیران ہو جائیں گے اگر ہم سلف کو سامنے رکھیں گے، اور اگر سلف کو فراموش کر کے آگے دیکھنے کی عادت ڈالیں گے، اسی دور کو، اسی زمانے کو، انہی حالات کو، تو مایوسیاں پیدا ہوں گی، پستی پیدا ہوگی ہمت میں، اور کام سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے ہماری انرجی، ہماری طاقت ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ بادشاہوں کو
مشورہ دیا گیا، بادشاہ ہمت نہیں کر سکے تو عالم کھڑا ہو گیا اور کامیاب ہو گیا۔ آپ تاریخ دعوت و عزیمت میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات میں پڑھیے، شیعوں کی سرگرمیوں کے خلاف وقت کے بادشاہ کو توجہ دلائی، اور اس کو اور اس کے لشکر کو ہمت نہیں ہوئی، اپنے شاگردوں کو لے کے مقابلے پہ چلے گئے اور میدان فتح کر کے دکھا دیا۔ ہمارے اسلاف ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں پاس کیا کمی ہے بھائی؟ ایک ایسی انرجی پاور ہے ہمارے پاس، ایک ایسی اندیکھی طاقت ہے، اس طاقت کو ہمارا دشمن نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے۔ بس سوچتا رہے گا کہ یہ کون قوم ہے، یہ کیا لوگ ہیں، یہی سوچتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مایوسی اور کمزوری کی بات نہیں ہے، حالات کا مذاکرہ صرف اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے اور کھڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی صورتحال یہ ہے تو کام کرنا ہے نا۔ یہ مکتب کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے میرے دوستو، علماء کرام، ائمہ کرام، اور جو طلبہ بڑی جماعتوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت مکتب ہے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک معنی کر مدرسے سے بھی بڑی ضرورت مکتب ہے، مدرسے سے بھی بڑی ضرورت ہے مکتب۔ آپ کو یاد ہوگا ایسا وقت بھی آیا تھا دارالعلوم دیوبند کی، شورا نے طے کیا کہ مدرسہ بند کر کے طلبہ اساتذہ سب کو ارتداد سے متاثر ہونے والے مسلمانوں میں بھیج دیا جائے، کیونکہ پڑھنا بھی تو اسی لیے ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایمان پر بچایا جائے، ان کا ایمان محفوظ رکھا جائے، پڑھنا تو اسی لیے ہے۔ ابھی ایسی ضرورت آ گئی، تعلیم روک کے کام کیا گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ شبیر احمد عثمانی کو حضرت کشمیری نے بھیجا، جاؤ چھٹی لو اور یہ کام کرو۔ آج ارتداد کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، ارتداد کا اندھیرا ہمارے گھروں سے قریب آ چکا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم مکتب کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو بہت پریشان ہوں گے، اور اگر ہم مکتب کی اہمیت کو سمجھیں گے تو پھر آئندہ زمانے کا مورخ بھی یہی کہے گا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہی کہے گا اگلا مورخ بھی ہمارے دور کے واسطے۔ یہ مکتب کی کرامت سامنے آئے گی۔ بچے بچے کو اس کا عقیدہ سمجھانا ہے، بچے بچے کو قرآن سے جوڑ دینا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شدھی اور شنگٹن اور یہ تحریکیں چل رہی تھیں، اور یہی نظریہ تھا جو آج کل سامنے آ رہا ہے، گھر واپس آ جاؤ، یہی نظریہ تھا، تو کچھ راجستھان کے سرحدی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، پنجاب وغیرہ میں کچھ مسلمانوں کے متاثر ہونے کی خبریں آ رہی تھیں، بالکل دین سے ناواقف مسلمانوں کی۔ تو یہ حضرات حضرت کشمیری کے حکم سے چلے گئے تھے، بڑے بڑے علماء دارالعلوم دیوبند کے، اور انہیں علاقوں کا جائزہ لینا، سمجھانا، خبروں کی حقیقت کو جاننا، اس کے لیے کام پہ لگے۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا، جو گھرانے مرتد ہوئے ہم نے ان کا سروے کیا، جائزہ لیا، تو صرف وہی گھرانہ ارتداد سے متاثر ہوا جس گھرانے میں قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اگر کسی گھر میں قرآن ناظرہ بھی پڑھنا آتا تو وہ گھر متاثر نہیں ہوا ارتداد سے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ مصلح الامت فرمایا کرتے تھے کہ اگر موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کی امت کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور واقعہ ایک تاریخی اسرائیلی سناتے تھے
حضرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک بڑا جادوگر تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ مر گیا تھا۔ اس کے بچے خواب میں ایک مرتبہ اپنے باپ کو دیکھے، تو باپ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ایک صاحب ہیں، اپنے کو نبی کہتے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے اور یہ کر رہے، آج کل ایسا چل رہا ہے، آپ تو بہت بڑے جادوگر اور بہت بڑے علوم رکھنے والے ہیں، تو آپ بولیے کہ وہ واقعی نبی ہیں کیا؟ باپ سے پوچھا۔ اس نے خواب میں ان کو بتایا کہ تجربہ کرو، ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ جب کبھی کہیں سو رہے ہوں گے، لیٹ جائیں گے، آنکھ لگ جائے گی، تو ان کی جو لاٹھی ہے اسے چوری کرنے کی کوشش کرو، چپکے سے جا کے لے آؤ۔ اگر تم لوگ لانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ جادوگر ہے، اور اگر تم نہیں لا سکے تو وہ نبی ہے۔ ایسا ایک پیمانہ انہوں نے خواب میں بتا دیا۔ تو یہ لوگ موقع دیکھتے رہے۔ حضرت گھومتے رہتے تھے دعوت دین کی محنت میں، ایک جگہ کہیں تھک کے درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی عصا بازو رکھ لی، رکھ کے لیٹ گئے۔ یہ لوگ دور سے انتظار کرتے رہے، آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو چپکے سے قدم دبا کے گئے کہ وہ لاٹھی اٹھا کے لے کے آئیں۔ جیسے ہی قریب میں پہنچے تو لاٹھی اژدہا بن گئی اور پھر اس نے رینگنا شروع کیا۔ یہ خوف سے پیچھے ہٹے تو دوڑا کے دور تک جب وہ مایوس بھاگے تو پھر واپس چلی گئی اور جا کے پھر لاٹھی بن گئی حضرت کے پاس۔ یہ واقعہ سامنے رکھ کر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی سوتے ہوئے بھی حفاظت کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، اس امت کے گمبھیر حالات میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، برابر کر سکتا ہے۔ علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ پاک ان سب پر صلاۃ و سلام کی بارشیں فرمائے۔ ہمیں ہمت سے رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے عالم عربی کے عالمیہ میں لکھا کہ جب مجھے رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے عرب ممالک کے سروے کے لیے ایک کمیٹی بنا کر بھیجا تو مجھے بھی اس کا ممبر بنایا، اور سعودی حکمران نے تمام کنٹریز کو اطلاع بھیجی ہمارا وفد آئے گا تو ہمارے وفد کو سہولتیں بہم پہنچائی جائے باقاعدہ طور پر۔ حضرت بھی تھے اس میں، تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں بہت خوشی سے گیا کہ میرے پاس بڑے بڑے محقق مورخ علماء کی لسٹ تھی، کم سے کم اس بہانے ان لوگوں کی زیارت ملاقات کا موقع ملے گا۔ عالم کا بغیہ اور اس کا مرغوب کیا ہے؟ یہی ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ عراق پہنچے، عراق کے کئی علماء میرے ذہن میں تھے، اب بہت خوش تھا کہ ان لوگوں سے ملوں گا، لیکن حکومت نے علماء سے ملنے ہی نہیں دیا۔ روز یہ کہتے تھے ہوٹل میں آ کے کہ شاید آج صدر صاحب آپ کو یاد کرنے والے ہیں، اور وہ دن ویسے ہی گزار دیتے تھے، خالی دن بھی ہمارے کو ویسے ہی گزار دیتے تھے کہ شاید آج صدر یاد کریں گے آپ کو، تو کہیں مت جائیے، ایسے گزار دیے۔ ملنے نہیں دیتے تھے ائمہ سے، علماء سے، مدارس میں دینی کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ بڑی مشکل سے کسی مسجد میں پہنچ سکے اور وہاں پر ایک بڑے عالم سے ملاقات کی امید تھی، تو دیکھا کہ وہ عالم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال اس وقت میں یہ ہے کہ ہم نے سب بڑے بڑے کام چھوڑ دیے ہیں، تصنیف و تالیف بھی بند کر دی ہے، اب صرف اس نسل نو کے ایمان کی حفاظت کے لیے مسجد میں بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور اتنا بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے چمٹے رہو، بس اتنا بتا رہے ہیں ہم ان کو۔ ایسے حالات جب عرب کنٹریز میں ہو سکتے ہیں، مسلم ممالک میں ہو سکتے ہیں،
تو ہمیں تو اللہ سے امید یہ ہے کہ ویسے نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ اگر ہوں تو ہم ریڈی ہیں. ہمیں تو ریڈی رہنا ہے ہر حالت کے واسطے، ہمیں تو تیار رہنا ہے. اس لیے قرآن کے مکاتب کا ہونا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کو سمجھیں مسلمان. اور یہ میں آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے نا، صرف آپ کا جاننا کافی نہیں، آپ کے ذریعے عوام مسلمانوں کو سمجھائیے کہ مکتب تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے. بستی میں اسٹریٹ لائٹ نہیں آئی تو نہیں آنے دو، سڑک نہیں بنی تو نہیں بننے دو، دکانیں نہیں کھلتی ہیں تو نہیں کھلنے دو، لیکن تمہاری بستی میں ایک شاندار مسجد نہیں بنتی تو بھی نہیں بننے دو، شیڈ ڈال لو، چھپر ڈال لو. لیکن مکتب نہیں ہے تو یہ تمہارا سب سے بڑا نقصان ہے. یہ عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہر مسلم گلی میں مکتب کا ہونا وقت کی ضرورت ہے. جتنے بھی بچے ہیں 8 10 15 بچے بچیاں اسی جگہ جوڑے جائیں، وہیں پڑھائے جائیں. اور یہ کام ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ پیشہ ورانہ طریقے پر کرنا چھوڑ دیں، رضاکارانہ طریقے پر شروع کریں. بے شک علماء کرام خدام دین معاشی اعتبار سے جز معاش ہیں. کب تک بولتے رہیں گے ہم؟ یہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی یہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں طلباء سے بھی کہتا ہوں، ہمارے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، دیکھو ناشکری مت کرو، اپنے احوال پہ غور کرو اور اپنی بستی کے مسلمانوں کی حالات پہ بھی غور کرو. معاشی اعتبار سے وہ خستہ ہیں یا آپ خستہ ہو، تقابل کر کے دیکھو. لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان مولوی کی سطح غربت سے نیچے کی سطح پر زندگی گزارتے. ہم انہیں دیکھ ہی نہیں رہے. ان کو دیکھیں تو شکر ادا ہوگا ہماری زبانوں سے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور تجربہ یہ ہے کہ میں بطور لطیفہ کے کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، اللہ کا نظام یہ ہے کہ مولوی سے گنواتا نہیں ہے، دیتا بہت ہے. نوٹ گننے کے اتنے گنے، 20,000 25,000 30,000 40,000، یہ گنواتا نہیں ہم سے، یہ ماسٹروں سے گنواتا ہے. لیکن دیتا نہیں ان کو اتنی روزی. ان کے گھر کا کھانا دیکھ لو اور حافظ و عالم اور امام کے گھر کا کھانا دیکھ لو. ان کے کپڑے دیکھ لو، آپ کے کپڑے دیکھ لو. ان کی صورتحال یہ کہ ایک ٹوپی خریدے تو 5 سال چلتی ہے. آپ کو تو دوسرے کے سر پہ دکھتے ہی دوسری آپ کے پاس بھی آ جاتی ہے. یعنی ایک نئی نکلنا مشکل ہے، نکلی کی آپ کے پاس آ جاتی ہے. کس کو اللہ زیادہ دے رہا ہے بھائی؟ اللہ ہمیں زیادہ دے رہا ہے. کبھی ناشکری مت کیجیے. جونیئر علماء میں یہ ایک رجحان سا بن گیا، فیشن تب بنتا جا رہا ہے ناشکری کی باتیں کرنا. بالکل نہیں کرو. اپنے حال کو مسلمانوں کی بڑی تعداد سے جوڑ کے دیکھو، اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں محتاج لوگ نہیں ہیں؟ کتنے ڈاکٹر ہم ہمارے شہر میں دکھا سکتے ہیں جن سے ان کی کلینک کا کرایہ بھی نہیں نکل رہا ہے. کیا سب انجینئر خوشحال ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ہمارے طبقے میں بھی کچھ مالدار، کچھ غریب، کوئی بات نہیں. ابھی ہم اسی مدرسے کے ایک حافظ قرآن کی ایک شاندار ہوٹل میں ظہرانہ کیا تو سب کی کھل گئی کیا ہوٹلیں کہ سب مالدار ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ اس میں خوش رہے. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا کا یہ نظام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے نادار مالدار سے حسد نہ کرے اور مالدار نادار کو حقیر نہ سمجھے. اپنے اپنی جگہ خوش رہو، اپنے اپنی جگہ کام کرتے رہو. تو اب وقت آیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ صاحب وہاں مکتب کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ تو آپ کہیں کہ کیا دے رہے ہیں آپ. اب نہیں پوچھنا ہے ہم کو. ہمیں یہ کہنا ہے کہ اگر ایک مکتب کے کھولنے کے لیے بچوں کو اپنے جیب سے ٹافی دینا پڑے تو ہم دے کے مکتب کھولیں گے. اب یہ وقت آیا ہے.
کیونکہ ہنگامی حالات میں مصلحتوں کو نہیں دیکھا جاتا، ایثار سے کام لیا جاتا ہے، قربانی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، گاؤں میں خاص طور سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکاتب کا نظام بنائیے۔ اس سلسلے میں اپنی بات اخیر میں جو عام طور سے کہتا ہوں وہ آپ کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی مؤثر مکتب قائم کیجیے۔ منظم مکاتب کی بات سنتے رہتے ہیں آپ، اور اس کی ترغیبیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ صاحب ایک خوبصورت سا نصاب ہو اور خوبصورت سا بیاگ ہو اور یونیفارم ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ ویسے بھی جہاں جہاں ویسی ضرورت ہے ویسے قائم کیجیے، جیسے محلے ہوں ان حساب سے۔ لیکن مسلمانوں کے اکثر محلوں میں اور سلم ایریاز میں مؤثر مکتب قائم کیجیے۔ یہ سب نخرے بچے قبول نہیں کرے گا، اس کا باپ کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو دین ہی نہیں معلوم، ایمان کی قدر نہیں، کچھ نہیں، آپ اس کو کیا ان چیزوں کا پابند بنائیں گے؟ وہاں منظم کے بجائے مؤثر مکتب قائم کیجیے۔ اور مؤثر مکتب سے میری مراد یہ ہے چند چیزیں وہاں پر ہونی چاہیے، اسباب ہوں یا نہ ہوں۔ کون سا نبی اسباب کو لے کے کھڑا ہوا تھا؟ اسباب ہوں یا نہ ہوں، چند کام ہونے چاہیے۔ 3 عقیدوں پر محنت ہونی چاہیے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ نبوت و رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ ان 3 عقیدوں پر اتنی محنت ہونی چاہیے کہ بچے کے نس نس میں خطرے خطرے میں داخل ہو جائیں یہ عقیدے، اور 3 صفتیں پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 1 معرفت رب، نمبر 2 حب رسول، نمبر 3 عظمت قرآن۔ یہ 3 صفتیں بچے کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ 6 کام کے کرنے کے واسطے میٹیریل کیا ہے؟ تو وہ جو نصاب کی باتیں ہیں نا وہ اپنی جگہ رہنے دو۔ یہ 6 کاموں کا میٹیریل قصص القرآن ہے اور قصص الانبیاء، صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات۔ صرف زبانی طور پر خود مطالعہ کر کے بچوں کے سامنے بچوں کی فہم کے مطابق کہانی بنا کے احسن القصص سنائیے، کہانی کی شکل میں، بالکل تقریر نہیں کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہوں تقریر کر رہے ہوں یا مدرسے کی انجمن میں تقریر کر رہے ہوں۔ نہیں، یہ بچے ہیں، یہ بچے ایمان سے محروم ہیں، یہ بچوں کو عقیدہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پورے قرآن میں ماحول کی مثالیں دی ہیں اور گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات بتائے۔ یہی ذریعہ ہوگا آج کے بچوں کے بھی پکے مسلمان بننے کا۔ اس لیے نحن نقص علیک احسن القصص کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک۔ جن قصوں سے ہمارے نبی کے قلب میں عقیدہ مضبوط ہوا ہے، انہی قصوں سے ان کی امت کے قلوب میں وہ عقیدہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآنی واقعات کہانیاں بنا کے سنائیے، بالکل جیسے بچے سمجھتے ہیں ایسے سنائیے۔ بچوں کی فطرت میں کہانی سننے کا شوق ہوتا ہے، یہ ماہرین نفسیات نے بتایا ہے۔ خاص طور سے بچیاں کہانیاں سننے کی بہت شوق مند ہوتی۔ جب آپ ان کے حساب سے احسن القصص کو بطور کہانی کے سنائیں گے اور پھر اس میں جو عقیدہ چھپا ہوا ہے یا جو اخلاق چھپے ہوئے ہیں یا جو بھی اس کا ثمرہ ہے اسے سمجھا، دیکھو بیٹا اس قصے سے یہ سمجھ میں آیا اپنے کو، اللہ اتنی بڑی طاقت والے ہیں، یہ قصے سے یہ سمجھ میں آیا۔ ان کو بتا دیں گے تو اسکول میں اگر انہیں کہا جائے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی شکتی ہنومان ہے تو اس کا من کہے گا کہ نہیں اللہ ہے۔ اور اگر آپ نہیں سکھائے ہوئے ہوں گے تو وہ اسکول میں جا کر کے اسے جو سکھایا گیا ہوگا اسی کو پہلا نقش بنا کر اپنے دل میں بٹھا لے گا۔ یہ ہے ارتداد کا راستہ جو اب آنے والے اسکولوں کے نظام میں مسلم بچوں کے مرتد ہونے کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔
آپ کو مکتب کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور رواجی روایتی مکتبوں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ محنت ذہن سازی کی محنت، ہر بچہ عقیدے کو اچھی طرح قبول کر لے۔ اور جیسے ایک مشرک نے محنت کر کے اشربت فی قلوبہم العجل، وہی رنگ چڑھانا ہے ہم کو توحید کا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، یہ گٹھی میں اتارنا ہے کہ نحن لہ عابدون، ہم اس رنگ میں رنگا دیے گئے اپنے بچے۔ یہ مکتب میں ہوگا، مکتب کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میں عام طور سے ایسی مجالس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان میں ترکیہ اور رشیا کے حالات کو دہرانے کی نوبت آئے گی اور ہمیں اس سے گزرنے کی، خدا نہ کرے اگر نوبت آئے گی، تو 2 جگہیں ہندوستان میں پھر بھی محفوظ رہنے کی امید ہے۔ ایک آپ کا گھر، ایک اللہ کا گھر۔ اس لیے اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے ہدایت کا مرکز بنا دیجیے۔ کچھ بھی نہیں بول رہے ہندوستان میں، یہ بولے اذان مت دو، بول رہے ہیں ٹھیک ہے، سڑک پہ نماز مت پڑھو، ٹھیک ہے، آپ کی باؤنڈری کے اندر، مسجد کے اندر وہ کچھ بھی نہیں بول رہے، کوئی بھی نہیں روک رہا ہے۔ یہ مسجد بند کیوں ہو جاتی ہے محلے کی؟ یہ مسجد کھلی رہے، عالم کو بٹھائیے۔ کئی علماء کام نہیں ملنے کی وجہ سے تجارت کر لے رہے ہیں، کام دوسری دنیاوی کیا کریں گے، کرنا تو پڑے گا۔ آپ اس عالم کو لائیے، بٹھائیے، 6 گھنٹے آپ بیٹھیے، 6 گھنٹے آپ بیٹھیے، مسلسل مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، اور محلوں میں یہ بار بار اعلان کیا جائے، جس کو جب وقت ہے آؤ اور مسجد میں آ کے ایمان سیکھ لو، قرآن سیکھ لو، جس کو جب ٹائم ہے۔ کوئی ہمارا سسٹم نہیں ہے کہ صاحب 7 بجے آؤ، 8 بجے آؤ، 9 بجے آؤ، نہیں، آپ کو جب ٹائم ہے دکان میں سے اٹھ کے آؤ اور سبق پڑھ کے چلے جاؤ، کیونکہ اویلیبل ہے عالم پڑھانے کے واسطے مسجد میں۔ اتنی سہولت کے ساتھ لانا پڑے گا عوام الناس کو علم کے واسطے۔ یہ سہولتیں مسجدوں سے، یعنی محلوں کی مسجدوں میں اس کی سہولت ہو۔ منتظمین، مسجد کی کمیٹیاں اگر یہ فکر کریں گے تو ایسا ہے۔ ایک بہت بڑے دعوت و تبلیغ کے مبلغ تھے حضرت کرنل امیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کینیڈا کے تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، بہت عالمی کام کیا ہے انہوں نے۔ تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں یعنی کینیڈا میں، امریکہ میں جو اسلامک سینٹرز ہیں، اب تو مسجدیں بھی ہو گئی ماشاءاللہ، پہلے اسلامک سینٹر کر کے کھول لیے جاتے تھے، تو ٹیلی فون پر امام مسجد ہمیشہ موجود رہتا ہے، تاکہ جس کو جب فون کرنا ہے فون کر کے پوچھے کہ میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں تو آ جاؤ، مسئلہ جاننا چاہ رہے تو بتا دیا جائے گا، ہر وقت ٹیلی فون پر موجود رہتا۔ یہ میں کم سے کم آپ کو 30-35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ مسجد سے ہدایت کا سر چشمہ ہمیشہ بہتا رہے، ہمیشہ بہتا رہے، اور لوگ آئیں، پیش امام صاحب کہاں ہیں؟ امام صاحب، ارے امام صاحب بیٹھے ہوئے، بیٹھو، پوچھ لو، جو سیکھنا ہے سیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ اتنا ہم کو لوگوں کے لیے وقت دینا پڑے گا، اور جو مالدار لوگ ہیں انہیں اپنا سرمایہ صرف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں بیٹھے گا تو گھر میں کھائے گا کیا، بچے کیا کریں گے، اس لیے دینا پڑے گا مالداروں کو۔ کیوں؟ مالداروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کے بچے بھی ارتداد کی زد میں ہیں، اس لیے ان کو کرنا چاہیے، سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، شاید بہت دراز گوئی ہو گئی، لیکن یہ کہ میں ایک درد محسوس کرتا ہوں دل میں، اور چاہتا ہوں کہ اپنے برادری یعنی خدام دین کے سامنے تبادلہ خیال، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سے آپ اتفاق کریں، لیکن اس سے اتفاق کر لیجئے کہ حالات پہلے والے نہیں ہیں، حالات بدلے ہیں، اس سے آپ اتفاق کیجئے۔ اور دوسری یہ کہ بدلے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو سمجھ میں آ رہا ہے وہاں لوگوں کو اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں۔ گجرات میں، سورت میں،
ہنسوٹ اور اس کے اطراف میں آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیجیے. باقی مکتب اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. یہ مکاتب مؤثر ہوں، اور یہ جو عقیدوں والی میں نے بات بتائی، ان عقیدوں کے حوالے سے اور ان صفتوں کے حوالے سے یہ 6 چیزیں اگر ہمارے بچے اور ہماری بچی کو سمجھ میں آ گئی ہیں، دل میں اتر گئی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور عالم کا سب سے بڑا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن سے زیادہ عظیم المرتبت کوئی کتاب نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کو پہچاننے کے لیے قرآن میں سینکڑوں مثالیں دی گئی ہیں، سب ماحول میں دی گئی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ذات میں میڈیکل سائنس، آفاق میں فزیکل سائنس. اللہ نے اسی سے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے. ہم بھی بچوں کو اس کو سمجھا کر کے مثالیں دے کر کے بٹھا دیں، دل میں اتار دیں. یہ 6 باتیں جس بچے کے اندر راسخ ہو جائیں گی انشاءاللہ RSS یہ نظام نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کوئی آسمان سے ستارے توڑ کے لائیں، ہمارے بچوں کو خدا کی چوکھٹ سے ہٹا نہیں سکیں گے. پر میرے دوستو کام کرنا پڑے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام. نسألک یا ذا الجلال والإکرام ان تستجیب لنا دعوتنا وان تعطینا رغبتنا وان تغنینا عمن اغنیتہ منا. یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا به حتی نلقاک. یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا به حتی نلقاک. یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا واہلنا واولادنا بالاسلام حتی نلقاک برحمتک یا ارحم الراحمین. مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں، غفلتوں اور بے احساسیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ جو زندگی باقی ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس نصیب فرما، اس کا حوصلہ نصیب فرما، اس کی ہمت نصیب فرما، اس کے اسباب غیب سے عطا فرما. اے مولا کریم ملت اسلامیہ کے نونہالوں کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے، ہمیں اپنے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مکاتب کا جال پھیلا کر بچے کو قرآن سے جوڑ دینے اور آپ کی ذات عالی سے اور آپ کے حبیب سے اور آپ کی کتاب سے جوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہر بد عقیدے کے آنے سے پہلے صحیح عقیدہ قلوب میں راسخ کر دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد کے بارے میں متفکر فرما. اے اللہ ہر امام کو، ہر مؤذن کو، ہر حافظ قرآن کو، ایک ہر عالم دین کو ملت کے نونہالوں کے بارے میں سنجیدہ سوچنے اور اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عفو کا اور نصرت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس کی زلات کو معاف فرما، اور اس کے اندر جو خیر کی باتیں ہیں اسے ہماری ہدایت کا اضافے کا سبب بنا، ہمارے دین کی محنتوں میں اضافے کا سبب بنا، ہماری فکروں میں جلا کا سبب بنا. اے مولا کریم جن علماء کرام نے، اس مدرسے کے محتمم اور یہاں کے اساتذہ کرام نے اس پروگرام کو منعقد کیا، احباب دور دور سے یہاں پر پہنچے، تشریف لائے، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور ہم سب کو قیامت کے مواخذے سے محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات پوری فرما دیجئے. اے اللہ خاص طور سے معاشی آزمائش سے ملت اسلامیہ ہندیہ کی حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائیے، ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.